قسم کی تعریف بڑائی بزرگی عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مختصر وقت میں، مختصر انداز میں انشاءاللہ انہی دونوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حقوق یا حق یہ ایسا معاملہ ہے یا ایسی چیز ہے کہ اس مسئلے میں کسی بھی جماعت کا، کسی بھی فرقے اور گروہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں، اور قرآن کے اتنے واضح الفاظ ہونے کے باوجود آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے حق میراث، لڑکیوں کا، بیٹیوں کا حق میراث، عورتوں کے حقوق کے حق میراث کے بارے میں اسلام کے کسی بھی مسلک کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے جتنی سخت باتیں ذکر کیا، اتنا ہی ہمارے عملی میدان سے، ہمارے معاشرے سے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے حصہ ہوتا ہے جو کچھ ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مریں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا یعنی بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے جو کچھ ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مریں۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ترکہ، وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ آج ہم دھڑلے سے یہ کہتے ہیں یار یہ کون سا بہت زیادہ جائیداد ہے ہمارے پاس، کون سی زیادہ پراپرٹی ہمارے پاس کہ بہنوں کو حصہ دیں۔ ارے ایک 10x10 کا روم ہی تو ہے، اس میں بہنوں کو کہاں سے دے دیں؟ 10-20 روم ہوتا تو ایک دے دیتے ان کو۔ اللہ کہہ رہا مما قل منہ او کثر، وہ ترکے کا مال جو باپ چھوڑ کے مرا ہے، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے لڑکیوں کا حصہ ہے۔ آپ ذرا عقلی اعتبار سے سوچیں کہ اگر اسی لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا یعنی آپ کا بھائی ہوتا، تو کیا بھائی یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتا کہ بھائی 10x10 کا روم ہے، اس میں بٹوارا کر کے کیا کریں گے، نہ تمہارے کام کا رہے گا نہ میرے کام کا رہے گا، اچھا تم لے لو اکیلے؟ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی اس میں بانٹتے ہیں، نہیں بیٹھتا ہے، اس کو بیچ کر کے پیسے کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو یعنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جب دینا ہوا
تب کیسے یہ عذر پیش کر دیا چھوٹا سا روم ہے کیسے ان کو دے دیں؟ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، 1 روپیہ ہے تب بھی اور 1 کروڑ ارب ہے تب بھی ان کا حصہ ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ متعین ہے، فکس ہے، اللہ نے ان کے حصے کو فرض کر دیا، کوئی ان کے حصے کو ٹال نہیں سکتا۔ اور جہاں تک لڑکیوں کے میراث کے تعلق سے بات ہے کہ کئی اعتبار سے اللہ کے رسول نے لڑکیوں کے میراث کا مسئلہ لڑکوں سے زیادہ اہم ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہی لے لیجئے کہ میراث کے مسئلے میں قرآن میں 114 سورتوں میں سے اللہ نے کسی اور سورے کو انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کسی اور سورہ کے اندر میراث کے مسئلے کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ ذکر کیا تو کس میں؟ سورۃ النساء کے اندر۔ نساء مانے عورت، یعنی عورت کی صورت میں سورہ نساء میں میراث کے مسئلے کا ذکر کیا۔ اور بھی تو 113 صورتیں تھیں۔ سورہ مومن جو مذکر ہے، مرد ہے، یعنی مومن لفظ مذکر ہے، اس میں بھی تو ذکر ہو سکتا تھا، یا کسی اور سورہ میں تو ذکر ہو سکتا تھا، لیکن سورہ نساء کا انتخاب ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ میراث کے مسئلے کو اللہ نے عورت والی صورت میں سورہ نساء میں ذکر کیا، جس میں عورتوں کے بہت سارے احکام و مسائل ذکر کیے گئے۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے میراث کا مسئلہ اگر دیکھنا ہے کہ ان کو اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے، ان کے میراث کے مسئلے کو کیسے ذکر کیا، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ نے لڑکیوں کے میراث کا حصہ لڑکوں سے پہلے ذکر کیا اور لڑکوں کا حصہ اس کے بعد ذکر کیا۔ میراث کے باب میں جو ہم جائیں گے تو وراثت پانے والوں کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو پہلے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے قسم کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن میں فکس ہے، یعنی کتنا پرسنٹ کتنا حصہ ملے گا وہ فکس ہے۔ ان کو میراث کے باب میں کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض، یعنی جن کا حصہ فرض ہے، فکس ہے، متعین ہے۔ اور دوسرے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو فکس والوں کو دینے کے بعد جب بچتا ہے تب لیتے ہیں، کم بچا کم پائیں گے، زیادہ بچا زیادہ پائیں گے، ان کو کہا جاتا ہے اسبا۔ ان کا حصہ فکس نہیں ہوتا، کتنا پرسنٹ کتنا روپیہ ان کو ملے گا وہ فکس نہیں ہوتا۔ پہلے اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ بچا ہوا یہ لوگ پاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فکس والوں کو دینا، اور لڑکیوں کا ذکر فکس والوں میں، ان کا حصہ فکس ہے۔ اگر باپ کی وفات ہوتی ہے، اکلوٹی بیٹی ہے، تو اپنے باپ کی جائیداد میں سے آدھا یعنی 50% اس ایک لڑکی کا حصہ ہوگا۔ اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 یعنی لگ بھگ 66.66% اتنا لڑکیوں کا ہوگا اور باقی دوسرے وارثوں کا ہوگا۔ اور لڑکوں کا ذکر کہاں ہے؟ اسبا کے اندر، یعنی ان فکس والوں کو دینے کے بعد جب بچے گا تب اسبا لوگ لیں گے۔ اچھا، اگر لڑکی لڑکا دونوں ہیں، ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کی لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، دونوں ہیں، تب یہ لڑکیاں کہاں چلی آتی ہیں؟ بھائی کے ساتھ اپنے مل کر کے اسبا میں چلی آتی ہیں، یعنی ان کا فکس حصہ ان کو نہیں ملے گا، اب بھائی کے ساتھ بچے ہوئے مال میں سے حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے، ہم اگر بہنوں کو حصہ دینے کی سوچتے ہیں
تو ہمارے دماغ میں شیطان فطور کیا ڈالتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، اور ہم بہنوں پر احسان کر کے ہم ان کا حق دے رہے ہیں. یہ ہمارے دماغ کے اندر بات گھسی ہے. لیکن یہاں بھی دیکھیے اللہ نے اسبا کے اندر جب بہنیں آئیں، بیٹیاں جب اسبا کے اندر آئیں، ان کا فکس حصہ اب نہیں ملے گا، اب بچے ہوئے میں سے ملے گا. اس میں بھی اللہ نے پہلے ان کا حصہ بتایا کہ پہلے ان کو ملے گا پھر لڑکوں کو ملے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا. یعنی جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا 1 لڑکے کو ملے گا. اب لڑکا اپنا حصہ کیسے لے گا، کہاں سے لے گا؟ پہلے جب لڑکیوں کو دے گا، ان پتہ چلے گا کہ ان کو 10 روپیہ ملا، تب تو یہ کہے گا اس کا ڈبل مجھے ملنا چاہیے. جب پہلے لڑکیوں کا حصہ نکلے گا ہی نہیں، ان کو دو گے ہی نہیں، تو اپنا حصہ کہاں سے پاؤ گے؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسے سوچیں کہ کوئی بات آپ کہیں کہ میں اس سے دگنا کروں گا، تو پہلے اس کو سنگل کرنا پڑے گا، آپ کو سامنے دیکھنا ہوگا کہ اس نے کتنا کیا، کتنا پایا، تب تو آپ ڈبل کریں گے. ڈبل کے لیے پہلے سنگل کا ہونا ضروری ہے. تو پہلے سنگل لڑکیوں کو ان کا حصہ دیا جائے، 2 لڑکیوں کا مل کر کے جتنا ہوگا بعد میں اتنا 1 لڑکا لے گا. تو یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکیوں کو دلوایا. احسان نہیں کیا ہم نے، پہلے ان کا حصہ نکال کے جب ہم نے دیا تب ہمارا حصہ پتہ چلا کہ اتنا بنتا ہے. جتنا لڑکیوں کو ملا اس کا ڈبل ہمارا بنا. تو یہاں بھی اللہ نے ان کو مقدم کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض الی اہلھا، کہ یہ فرائض کو یعنی میراث کے جائیداد کو، ترکہ کو، اسے ان کے اہل کو پہنچا دو. یعنی جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان حق والوں کو دے دو. فما بقیہ، اور ان کو دینے سے جو بچ جائے، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، تو ان کو دینے کے بعد بچا ہوا میت کا جو قریبی مرد رشتہ دار ہے اس کا حق ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا پہلے ان کو دے دو. تو اس طرح سے پہلے اللہ نے لڑکیوں کو حق دلوایا، اور اس کے بعد لڑکوں کا حق ملتا ہے جو بچا ہوا ہے، اب وہ کم بچے یا زیادہ بچے. اور تیسرے قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اولو الارحام کہا جاتا ہے. یعنی میت کے وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جب فکس والے اور اسبا جو بچا ہوا پاتے وہ دونوں رشتہ دار میں سے کوئی نہ ہو تو ان کو ملتا ہے. اور یہ رشتے عام طور پہ ننیالی رشتے ہوتے ہیں، یا جو ہے بیٹی کے اولاد جو ہوتے ہیں یعنی نواسی نواسا وغیرہ، یا پھوپھی کے جو اولاد ہوتے ہیں، یہ سب رشتے اس میں آتے ہیں اولو الارحام کے اندر. بہرحال وہ جو ہے اس میں بہت کم ہی لوگ پاتے ہیں. عمومی طور پہ ذوی الفروض میں یا اسبا میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار مل جاتا ہے. ننیالی رشتے میں اپنی جائیداد تقسیم ہو یہ بہت کم ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے حصے کو بتلایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میراث کا مسئلہ جو سلسلہ وار ذکر کیا، تو اس کے ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حدود کی پابندی کرے گا، یعنی اللہ نے جو حدود متعین کیا، اتنا بٹا اتنا ان کا، اتنا حصہ ان کا، اتنا حصہ ان کا، اتنا حصہ اتنا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد بتایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، اللہ کا قانون ہے، اور جو ان قانون کو مانے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے حدود کو پامال کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہوگا.
یہ اللہ نے آیت میراث کے حقوق کے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے حدود کو پامال کرو گے سیدھا جہنم، اور جہنم بھی وہ کہ رسوائی والا ذلت والا عذاب تمہیں ملے گا اس میں۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا رکھیں کہ اگر میراث کے مسئلے پہ عمل نہیں کیا گیا، بہنوں کو بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا، تو چاہے آپ زندگی بھر ہر سال حج کریں، ہر سال عمرہ کریں، دن رات آپ روزہ تہجد کرتے رہیں، زکوٰۃ صدقات کرتے رہیں، ایک بھی کام نہیں دے گا، ایک بھی کام نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سارے کام یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور حقوق اللہ کا مسئلہ الگ ہوگا، اس میں کمی زیادتی کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور وراثت کو غصب کرنا یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف وضاحت کر دیا کہ اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ اپنا حق نہ معاف کر دے۔ اللہ بھی بندے کے حق کو اپنے سے نہیں معاف کرے گا، اس کو بدلہ ضرور دلوائے گا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے سنا ہوگا اور اس بات کو سچ جانتے بھی ہوں گے کہ حرام مال کھا کر کے کوئی بھی عبادت کی جائے یا حرام مال سے کوئی بھی صدقہ خیرات کیا جائے قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم نے بہنوں کا حق غصب کیا، وہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے ان کا حق نہیں دیا، ان کا حصہ کھا گئے، تو جب ان کا حصہ کھا گئے تو وہ حرام ہوا، اور حرام کھا کر کے اس جسم کو ہم نے پالا، اس جسم کو ہم نے بڑھایا، اور اس جسم کے ذریعہ جو بھی عبادت کریں گے، اس حرام کمائی کے ذریعہ جو بھی صدقہ خیرات کریں گے، وہ سارے کے سارے رائگاں اور بیکار ہو جائیں۔ بڑی مشہور حدیث سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور حدیث میں ذکر ہے کہ وہ سفر حج تھا۔ ایک تو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے، دوسرے حج کا سفر، حج کے لیے گیا ہے، کتنا اہم مقام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آتا ہے ہاتھ پھیلا کے ربی ربی، اے میرے رب میری حالت کو دیکھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی غذا، اس کی پرورش حرام کمائی سے، اللہ اس کی دعا کہاں سنے؟ مطلب کیا ہوا کہ حرام کمائے ہوئے یا حرام کے ذریعہ حاصل ہوئے مال سے اللہ رب العالمین کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، جس سے صاف واضح ہو گیا کہ میراث کا حق مار لینا، بہنوں کا حق نہ دینا، بیٹیوں کے حق کو غصب کر لینا، یہ حرام ہوا، اور حرام کے ذریعہ اس مال کو استعمال کر کے جو بھی کام کریں گے قبول نہیں ہو۔ اور دوسرے کے حقوق العباد، حقوق العباد معافی نہیں ہو سکتی، اس کی معافی نہیں ہے۔ اب چلیے چند شبہات کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، کہ لڑکیوں کو ان کا حصہ نہ دینے کے لیے کئی ایک معاملات یا کئی ایک بہانے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے ذہن کے اندر یہ فطور بھرا ہوا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کی، اس میں اتنا لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، ہم نے اتنا جہیز دیا، اور یہ ان کے وراثت کا بدل بن گیا، گویا ہم نے ان کے میراث کا، ان کے وراثت کا حق ان کو دے دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کی؟ بیٹوں کی بھی تو شادیاں کی، اس میں بھی تو خرچہ لگا، ولیمے میں خرچہ،
اور اس کی بہو کے زیورات میں خرچہ، اس میں بھی تو خرچہ لگا، تو بیٹوں کے وراثت کا حصہ کتنا مائنس کیے؟ پہلی بات عقلی طور پہ، اور شرعی طور پہ آئیے، شرعی طور پہ جہیز کا جب شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، ایک برائی ہے، یہ لعنتی کام ہے، معاشرے کے اوپر یہ جو ہے بوجھ ہے، کینسر ہے، جب اس کا وجود شریعت کے اندر نہیں ہے تو آپ کو کس نے کہا جہیز دینے کے لیے؟ اور اس پر بھی دلیری یہ کی آپ نے اس کو ایک فریضہ سے بدل دیا۔ اللہ نے میراث کو فرض کیا تھا، میراث کو واجب کیا تھا، وراثت میں حصہ نہ دینے کی سزا سیدھا جہنم بتایا تھا، اس فریضے کو آپ نے بدل کر کے اس کو جہیز میں کنورٹ کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھ لے کہ تم نے زندگی بھر کیا کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب معاف کرتا ہوں، جتنے بھی گناہ تم نے کیا سب معاف کرتا ہوں، صرف ایک سوال کا جواب دے دو بس، یہ وراثت کو جہیز میں تبدیل کرنے کی اتھارٹی تم کو کس نے دیا؟ تم زندگی بھر جتنے گناہ کے سب معاف کرتا ہوں، ایک سوال کا جواب دے دو، کس نے اتھارٹی دیا؟ تمہارے پاس پاور کہاں سے آیا؟ میرے قرآن کو تم نے تبدیل کیوں کیا؟ میں نے قرآن میں جہیز کو نہیں میراث کو فرض کیا تھا، تم نے میرے قرآن کو کیسے بدل دیا؟ اللہ کی قسم سوائے جہنم کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس سوال کا جواب ہوگا نہیں، اور جب نہیں ہوگا تو سیدھا سامنے جہنم ہی نظر آئے گا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں یہودیوں پہ لعنت ہو، یہودیوں پہ ایسا ہو ویسا ہو، انہوں نے تورات کو بدل دیا، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، بدل دیا، تحریف کر دیا۔ میرے بھائیوں بات کڑوی ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے تنہائی میں سوچنا کہ کیا ہم ان یہودیوں سے کم ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو نہیں بدلا؟ قرآن میں اللہ نے میراث کو لاگو کیا تھا، میراث کو فرض کیا تھا، اس کو ہم نے جہیز سے نہیں بدلا۔ اب کہیں گے ہم نے جہیز کی آیت تو قرآن میں نہیں لکھی۔ میرے بھائیوں یہودیوں نے بھی کوئی آیت الگ سے نہیں لکھا تھا، یہ آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ جو نازل ہوئی، واقعہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا زنا کا، یہودی مرد اور یہودیہ عورت نے زنا کی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو محمد سے مسئلے کو پوچھتے ہیں، اگر وہ ہمارے موافق کوئی بات بتا دیں گے تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے ثبوت اور دلیل ہو جائے گی کہ تیرے آخری نبی نے بتایا تھا، اس سے ہم نے پوچھ کے ایسا کیا۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ انہوں نے زنا کیا، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے یہاں کیا ہے، تمہارے تورات کے اندر زانی کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سر کے بال چھلا دیتے اور چہرے پہ سیاہی پوت دیتے ہیں اور گدھے پہ الٹے بٹھا کر کے پیچھے منہ کر کے الٹا بٹھا کر کے اس کو گلیوں میں چکر لگواتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہودیوں کے اندر یہ سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن منگائیے ان سے، تورات منگائیے۔ اللہ کے رسول نے تورات منگایا، کہا پڑھو۔ تورات پڑھا جانے لگا تو آیت رجم جہاں تھی، رجم یعنی پتھر سے مار مار کر کے مار ڈالنا، تو اس آیت رجم پہ ہاتھ رکھ لیا، آگے اور پیچھے کا پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت رجم یہی ہے، اس سے ہاتھ اٹھوائیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھوایا تو آیت رجم وہاں چھپی ہوئی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آیت رجم تورات کے اندر موجود تھی، انہوں نے کاٹ کے نکالا نہیں تھا، جیسے میراث کی آیت قرآن کے اندر موجود، ہم نے کاٹ کے نکالا نہیں۔
فرق کیا تھا؟ عمل تبدیل کر لیا. آیت رجم موجود تھی، رجم کا حکم تورات میں تھا، لیکن رجم نہ کر کے اس کو دوسری سزا دیتے. آیت میراث قرآن میں ہے، موجود ہے، لیکن میراث نہ دے کے جہیز دیتے. کہاں کم ہوئی؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے نازل کیا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا. تو وہ کلام وہ تورات کے اندر سے نکالے نہیں کہ اس کی جگہ پہ عمل دوسرا کر دیا. آیت رجم کے ہوتے ہوئے دوسری سزا دینے لگے، جیسے ہم آیت میراث کے ہوتے ہوئے جہیز کے. تو یہ تبدیلی یہودیوں کی نکالی ہے. غور کیجئے گا کہ اتنی جسارت ہم نے کیا اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بالکل اللہ والے، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں. میرے بھائیو، ہمارے دعوے یہودیوں کے دعوے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ دعویٰ کیا کہ دین حق کے ہم متوالی ہیں، دین حق کے پیروکار ہیں، ہم مومن اور مسلمان ہیں. ہم نے صرف اتنا دعویٰ کیا. یہودیوں نے کیا دعویٰ کیا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے محبوب ہیں. ان کا دعویٰ ہم سے کہیں گنا زیادہ تھا. ہم نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے مومن بندے ہیں. انہوں نے سیدھا دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ اور اس کے چہیتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دعوے سے کوئی کام نہیں بنتی، عمل سے کام بنتی ہے، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے عمل اصل ہے. ہم دعوے بڑی بڑی کر لیں، قرآن پہ عمل نہ کریں تو یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوتی. تو ایک شبہ تو یہ ظاہر ہو گیا کہ جہیز کبھی بھی میراث کا بدل نہیں بن سکتا، اور اگر ہم نے جہیز کو میراث کا بدل بنانے کی کوشش کیا تو یہودیوں کے طریقے پر ہیں اور اللہ کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات، وقت تو ہو گیا ہے، اختصار میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے میری بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا، بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا. میری بہن بہت اچھی ہے، بھائی کی ہمدرد ہے، اس نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا، معاف کر دیا. تو میرے بھائیو، آپ دنیاوی اعتبار سے اگر کچھ نالج ہوگا تو جانتے ہوں گے کہ ہماری دنیاوی قانون، عدالت، کورٹ بھی کسی زبردستی کو نہیں مانتی. زبردستی آپ کسی سے بیان لے لیں، زبردستی کسی سے کوئی گواہی دلوا لیں، نہیں مانتی. اسی لیے بارہا آپ جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے، پولیس والے مار پیٹ کر کے زبردستی بیان لے لیتے ہیں اور کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتی. کیوں؟ مار پیٹ کر کے، ڈرا دھمکا کر کے زبردستی لیا گیا. یہ دنیاوی قانون ہے. اسی طرح اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے احکام میں زبردستی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جہاں مجبوراً کوئی کام کرایا گیا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، قرآن پڑھیے، اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں کفر پہ مجبور کیا گیا ہو اور دل تمہارا اسلام پہ مطمئن ہو، یعنی دل سے تم مومن ہو لیکن ڈرا کر کے، دھمکا کر کے آپ کو کفریہ الفاظ کہلوا دیا گیا، اللہ کا انکار تمہیں گولی مار دیں گے، یہ کرو گے گولی مار دیں گے، ڈرا دھمکا کر کے آپ سے منہ سے کہلوا دیا گیا، اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، زبان سے کفریہ کلمات کہہ سکتے. اب اس سے بڑی بات کیا؟ طلاق کا لے لو یا اور دیگر چیزوں کے لو، حدیثوں میں یہ بات بھرے پڑے ہیں کہ اگر زبردستی یہ ساری چیزیں کرائی گی، طلاق، نکاح، آزادی وغیرہ، تو یہ سارے قبول نہیں ہوتے. مطلب کیا ہوا؟ زبردستی کا مجبور کر کے کوئی بھی معاملہ شریعت نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے. اب آتے ہیں لائن پہ کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہے طریقہ ہے کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے،
تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں معاشرے کا جو مجھے مشاہدہ ہے اور معاشرے کے اندر جو دیکھتا ہوں کہ کوئی بہن الا ماشاء اللہ ایک ہوں، ایک آدھ تو الگ بات ہے، لیکن اکثریت کوئی بہن اپنے حصے کو دل سے معاف نہیں کرتی. اس کے سامنے معافی کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. لگ بھگ اکثریت اپنے گوڑا بستی یو پی والے ہوں گے. چلیے ایک رواج کی طرف لے چلتے ہیں. آپ ہمارے بھیا لوگوں میں رواج کیا ہے کہ عید آئی، اپنی حیثیت کے مطابق 1 کلو 2 کلو 10 کلو 5 کلو جو بھی ہو سپرے کیا کرتے ہیں، سیوئیں شکر اور ایک جوڑا کپڑا اور 1500 بدائی وغیرہ دیتے ہیں. یہ بیٹیوں کو بہنوں کو ہمارے یہاں رواج دینے کا. جب کسی عید کے موقع پر کسی مجبوری کی بنیاد پہ یہ حق بہنوں کو بیٹیوں کو نہیں پہنچتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے؟ وہ بیٹی ناراض ہو جاتی ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے. باپ کے مرتے ہی بھائی نے مجھے دفنا دیا، میرے ابا زندہ تھے میری تیواری ہمیشہ آتی تھی، میرے ابا وفات پا گئے بھائی نے مجھے تیواری نہیں دیا، چھوڑ دیا مجھے. ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے نے بتایا ہے کہ یہ بہنوں کا حق ہے کہ ان کے میکے سے تیواری آئے. معاشرے نے ان کو سمجھایا. یہ ایک رواج ہے کہ بہنوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے ان کے میکے سے تیواری آئے. نہیں آیا ناراض ہو گئی. پوری تیواری ملا کر کے کتنی ہوتی ہوگی؟ 1000 1500 2000. جو لڑکی 2000 کے لیے ناراض ہو سکتی ہے، جب اس کو معاشرہ بتا دے کہ تمہارے باپ کی جائیداد میں 10 لاکھ تمہارا حصہ بنتا تھا، وہ لڑکی ناراض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ سب خود بتائیے. جو لڑکی 2000 روپے تیواری کے لیے ناراض ہو سکتی ہے، 10 لاکھ اپنا حصہ کہاں سے معاف کر دے گی؟ وہ 10 لاکھ حصہ چھوڑ دے گی، ناراض نہیں ہوگی. وہ معاف کیوں کرتی ہے؟ معاشرے کے طعنے کے ڈر سے. ابھی میں حصہ لے لوں گی، میرے خاندان والے، رشتہ دار، معاشرہ، قبیلہ یہ سب طعنہ دیں گے، دیکھو لڑکا بن کر کے بھائیوں کے برابر حصہ لے کے بیٹھ گئی، بھائیوں سے برابر حصہ لے کے بیٹھ گئی. یہ وہ ریزن ہے، وہ طعنہ ہے، وہ مجبوری ہے جس کی بنیاد پہ وہ لڑکی کہتی بھائی مجھے نہیں کہ میں معاف کر. اور مجبوری کی معافی نہیں ہوتی. اور دوسرا ریزن کیا ہے کہ ہر لڑکی یہ جانتی ہے کہ جس دن میں اپنا حصہ لے کر کے اپنے باپ کے دروازے سے باہر ہوئی، اس دن سے میرا میکے میں آنا بند. بھائی بھابھی کا دروازہ میرے لیے بند، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. اور جسارت تو دیکھیے، بھائی لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر تو نے حصہ لیا آج سے میرا تیرا رشتہ ختم، میرے دروازے پہ نہیں آتا. وہ لڑکی مجبور ہوتی ہے، اپنے میکے کو بچانا چاہتی ہے. اور لڑکیوں کا اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کے اثرات سے، ماں باپ کی نشانیوں سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت لڑکوں کو نہیں. کسی انگریز رائٹر نے لکھا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی میری بیٹی ہے جب تک اس کی موت نہ ہو. یعنی زندگی بھر موت تک وہ بیٹی بیٹی رہتی ہے اور بیٹی کا حق ادا کرتی ہے. ماں باپ کے مجبوریوں پہ، ان کی تکلیفوں پہ سب سے پہلے آنسو بیٹی بہاتی ہے. اور بیٹا میرا بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو. شادی ہوئی، وہی بیٹا باپ سے لڑنے کے لیے تیار، ماں سے لڑنے کے لیے تیار، اور چند سال بیتنے کے بعد الگ گھر لے کر کے بیوی بچوں کو لے کے الگ ہو. معاشرے کے اندر اکثر دیکھتی ہوں. تو ایک لڑکی اپنے میکے کے نشان کو بچانے کے لیے، میرے ماں باپ وفات پا گئے لیکن ان کی یادگاریں ہیں، یہ ان کا گھر ہے، ان کا نشان ہے، میں یہاں آؤں اپنے ماں باپ کے آثار کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، یہ میرا میکا چھوٹنے نہ پائے. اس بنیاد پہ وہ کہتی ہے مجبوراً میں معاف کرتی ہوں.
کہ جس دن حصہ لے کے نکلی اس دن دروازہ بند ہو جائے گا، ہم نہیں آنے کو ملے گا. اس لیے وہ معافی کا اعلان کرتی ہے، دل سے کوئی معاف نہیں کرتا. اور اگر معاشرے میں اس کے واقعات دیکھنے جائیں تو بہت سارے ملیں گے کہ ایک طرف معافی کا اعلان بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف دعویٰ بھی ہوتا ہے. ایک طرف بیٹی بہن کیا کہتی ہے، میں نے معاف کر دیا بھائی، مجھے حصہ نہیں مت دے. اور دوسری طرف جب آتی ہے خاطرداری میں تھوڑی کمی زیادتی ہوتی ہے تو بھابھی سے کہتی میرا حصہ مار کے بیٹھے، مجھے کھانا بھی صحیح سے نہیں دیتے. تو دعویٰ ہوا نا حصے کا. جھگڑا ہوتا ہے بھائی سے، میرا حصہ الگ کر دے، دیکھو مجھے کوئی جو تم نہیں پوچھتا میرا حصہ الگ کر. تو ایک طرف معافی ہے، دوسری طرف دعویٰ ہے، جس سے پتہ کیا چلا معافی نہیں ہے، وہ رسمی ایک جملہ، زبردستی مجبوراً ایک جملہ وہ بول دیتی ہے. اور مجبوراً کوئی جملہ بولا جائے، معاف کیا جائے یا رسمی طور پہ کیا جائے، اس کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہے. تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ لڑکیوں کے معاف کرنے کا جو نقطہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نقطہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی لڑکی دل سے معاف نہیں کرتی ہے، اس کا حصہ، اس کا حق قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ چند باتوں میں دعا ہے